السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، رمضان کا یہ ہمارا پہلا جمعہ ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، یہ سامنے کی جگہ کو پہلے بھر دو۔ دیکھو سامنے جس صف میں جگہ ہے آگے آ جاؤ، کیونکہ مسجد میں پیچھے سے جو آنے والے ہیں وہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جگہ نہیں ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ پھر باہر کے حصے میں بیٹھ جایا جاوے یا پھر اوپر کے حصے میں، اس لیے پہلے آنے والے وہ پہلے آگے بڑھ کر آگے کی صفوں کو پر کرے۔ دیکھو ادھر بھی جگہ ہے، ابھی بڑھتے جائے ساتھی آگے۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا۔ محترم بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ رمضان سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 8 دن پہلے، 15 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ان کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ اب ہمارے مقدر میں بھی اگلا آنے والا رمضان ہے نہیں ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ رمضان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس مبارک مہینے کی ہم پوری طرح سے قدردانی کریں۔ قرآن میں کیا فرمایا کہ ہم نے روزوں کو تمہارے لیے فرض کیا۔ کیوں فرض کیا؟ اس لیے فرض کیا کہ یہ روزے صرف تم پر نہیں فرض کیے جا رہے ہیں، بلکہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان امتوں پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا، اس لیے اب تم پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور روزہ فرض کرنے کا جو مقصد ہے، جو ریزن ہے، وہ یہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے محترم بزرگوں، روزے کی جو عبادت ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ہمارے جسم اور ہمارے روح دونوں کی سروسنگ کرنے والی ہے۔ جیسے ہم کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو پھر اس گاڑی کو مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کے بعد سروسنگ کے لیے لے کر جاتے ہیں، تو جو میکینک ہوتا ہے وہ چیک کر کے اس میں کون سا پرزا، کون سا پارٹ خراب ہو گیا، اس کو نکالو، نیا ڈالو،
تو وہ اس گاڑی کو اچھا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس کی سروسنگ کرتے رہتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا جسم ہے اور ہماری روح ہے، اس کو بھی سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو اسی لیے فرض کیا تاکہ ہمارے جسم اور ہمارے روح کی بھی سروسنگ ہوتی رہے۔ روح کی سروسنگ اور جسم کی سروسنگ کیوں ضروری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا جو جسم ہے سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں گے تو انسان نے، میں نے آج سے 4-5 جمعہ پہلے، جو لوگ پابندی سے جمعہ کے بیان میں رہتے ان کو یاد ہوگا، ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم، ایک ڈاکٹر، وہ روم سے مدینے میں آیا، کئی دنوں تک رہا، اس نے دیکھا یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے۔ جب واپس جانے لگا تو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا اور پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، مدینے میں کوئی بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینے والوں کا معمول یہ ہے، یہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ شدت کی بھوک نہیں لگ جاتی، اور اس وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس وقت میں تھوڑی سی بھوک باقی رہ جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ اب ہمارے زمانے میں کھانا پینا عام ہو چکا ہے، 3-3 4-4 وقت انسان کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی وہ کھا رہا ہے۔ روزے اللہ نے اس لیے فرض کیے کیونکہ ہمارے باڈی کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکل بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی بنتی ہے جو ہماری باڈی کے لیے، ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس میں سے کینسر کے جو جراثیم ہے وہ بھی ہے، وہ بھی انسان کے باڈی کے اندر کریٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو 1 مہینے کے روزے جو اللہ نے فرض کیا وہ اس لیے کہ باڈی جو ہے ہماری، اس کو بھوکا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری باڈی بھوکی رہے گی، ہمارے باڈی کو جتنے منرلز چاہیے وہ باڈی میں سے ہی لے لیں گی اور باہر سے ہم اس کو کچھ نہیں دیں گے ڈیوریشن تک، تو ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی گندے کیمیکل بن رہے ہیں، جتنے بھی وائرس بن رہے ہیں، جتنے بھی کینسر کے جراثیم بن رہے ہیں، وہ 1 مہینہ بھوکا رہنے کی وجہ سے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو لکھ کے چاہیے نا، لکھے، تو میں اس کو لکھ کر دے سکتا ہوں یہ بات کہ آپ کو بہت ساری بیماریاں ایسی ہوں گی، آپ کسی بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس میں جائیں گے نا تو اس کے پاس میں اس کا علاج نہیں ملے گا۔ آپ خالی رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھ کر دیکھو، 31ویں دن آپ کو خود فرق محسوس ہوگا۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بد ہضمی کی بیماری، قبض کی بیماری، قبض یعنی بہت سارے لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، لیکن اللہ نے 1 مہینے تک اس کا جو ہاضمہ ہے، اس کے جسم کے اندر کا جو پورا کا پورا سسٹم اور نظام ہے، 1 مہینہ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو وہ بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ پورے نظام کو اللہ تبارک و تعالی صحیح کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، ان کے چہرے پہ داغ ہوتے ہیں، دھبے ہوتے ہیں، باڈی پہ جگہ جگہ پہ پھنسیاں آتی ہے، پھوڑے آتے ہیں، بہت انہوں نے علاج کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھاتے رہتے ہیں، اس کے بعد میں بھی علاج نہیں ہوتا۔ لیکن روزہ رکھنے کی برکت سے وہ گندے کیمیکل جو آپ کے جسم میں جگہ جگہ سے پھوٹ رہے تھے اور چہرے پہ دھبے بن رہے تھے یا باڈی پہ کہیں نشان بن رہے تھے، 1 مہینہ پابندی سے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ دھبے آپ کے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سینکڑوں بیماریاں ہیں ایسی، سب سے بڑی بیماری میں نے جو کینسر کی آپ کو بتایا، اسی لیے آپ دیکھنا کینسر کی جو اکثر بیماری ہوتی ہے وہ اپنے کھانے پینے میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے۔
اور جو انسان پابندی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنے والا ہے اس کو قیامت تک بھی کینسر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روزے آپ کے جسم کے اندر، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی روزہ جو ہے وہ تمہارے باڈی کے سروسنگ کے لیے ہے اور تمہاری روح کی سروسنگ۔ اب جسم کا تو الحمدللہ ہم بھوکے رہ رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگ ایک چیز کا اور اہتمام کریں کہ روزہ جو اللہ نے فرض کیا وہ اس لیے تاکہ آپ بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکو، آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ پیاس کیسے ہوتی ہے اور بھوک وہ کیسے ہوتی ہے، اس لیے روزہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں انسان سحر کے وقت میں اتنا کھا رہا ہے کہ اس کو روزہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، دوپہر کا بھی سحر میں کھا لیا، تو مجھے آپ بتاؤ ایسے سے روزہ کہاں سے اس کو محسوس ہوگا؟ روزے کا مقصد فوت ہو رہا ہے، ہمارے زمانے میں کھانے پہ کھانا ہو رہا ہے۔ انسان یہ سالن کس کے وہاں کا ہے؟ ارے بولے فلانے کے، لاؤ ذرا اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ وہ کٹورا وہ فلانے کے وہاں کا، اس کو بھی لو ادھر۔ سب ہونے کے بعد بولے یار میں نے موز دودھ نہیں کھایا، بولے ابھی تک، لاؤ ذرا کٹورا بھر کے دودھ لے لو اور ایک 3-4 کیلے رگڑ دیتا اس کے اندر میں، اس کے بعد اپنا دونوں ہاتھ سے مسل کے، ابھی اس نے آدھے محلے کا سالن کھایا تھا، پیٹ نہیں بھرا، کیلے باقی رہ گئے ہوئے تھے۔ اب وہ کیلے کھانے کے بعد میں چائے رکھے گے نہیں؟ بولے بھگونے میں، نہیں آواز آ رہا نہیں بولے میرے کو، ہاں نہیں تو کیا ہے مسجد میں سے اعلان شروع ہو جائے گا 5 منٹ باقی ہے، پھر وہ گڑبڑ میں جمتا نہیں مجھے پینے کو، کیونکہ مجھے چائے کے ساتھ میں بھی کھاری اور ٹوسٹ کھانے کی عادت ہے، بولے ابھی وہ باقی رہ گیا تھا۔ تو ایسا روزہ رکھ کے کیا فائدہ ہے؟ کیلے بھی، اس کے اوپر روٹی بھی، اس کے بعد چائے بھی، وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہے اور آدمی پانی پی رہا ہے۔ بیوی نے بولی ارے مسجد میں اذان ہو چکی ہے، نہیں ابھی اپنے مسجد میں ہوئی، وہ فلانے مسجد میں نہیں ہوئی، بولے ٹائم باقی رہتا جب تک۔ تو پھر ایسا جو روزہ ہے محترم بزرگوں، اب میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات سحر اور افطار دونوں میں بھی سوائے کھجور اور پانی کے تیسری چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں کئی روزے ایسے گزر جاتے تھے کہ سحر اور افطار میں صرف 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی، اس کے علاوہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ کھجور اور پانی، سحر میں بھی وہی اور افطار میں بھی وہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا روزہ ہوتا تھا، اور افطار میں بھی وہی معمول تھا۔ تو ہمارے زمانے میں روزہ اگر ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں تو سنت کے مطابق، دیکھو ہمارے بزرگوں کا طریقہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں فضائل رمضان میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے کہ 24 گھنٹے میں سوائے ایک روٹی کے، پھر تھوڑی سی سحر میں اور تھوڑی سی افطار میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، صرف ایک چپاتی 24 گھنٹے کے اندر، سحر اور افطار دونوں میں ملا کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ افطار میں جو کھا لیے سب لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد صرف 1 کپ چائے پیتے تھے، اس کے علاوہ کھانا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا اور اللہ والوں کا معمول تھا۔ ہمارے زمانے میں ہم نے روزے کو بوجھ سمجھا، بہت سارے لوگوں نے، اس لیے میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ میسج چلاتے ہیں، بولے صبح میں سحر کے وقت میں یہ کھانے سے پیاس نہیں لگیں گی، وہ کھانے سے بھوک نہیں لگیں گی۔ ارے بھائی پھر ایسا روزہ رکھ کے فائدہ کیا ہے جس سے بھوک نہیں لگیں گی اور پیاس نہیں لگیں گی؟ حالانکہ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان بھوک کو بھی محسوس کرے اور پیاس کو بھی محسوس کرے، اور اسے محسوس کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہے۔ یہ اصل مقصد ہے یہ۔ اسی لیے دیکھو صحابہ کے زمانے میں
وہ مجھے ایک بیان میں نے بچپن میں سنا تھا، وہ مجھے آج تک یاد ہے وہ حدیث۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کس طریقے سے تمنائیں کرتے تھے کہ میں ایسا روزہ رکھوں کہ میرا پورا کا پورا حلق سوکھ جائے روزے کے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اور وہ واقعہ ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت معاذ کون تھے؟ یہ بڑے مہاجر صحابہ میں سے تھے، یہ بڑے صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ اب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بڑی لڑائیاں لڑی تھی، بڑے بڑے جہاد کیے تھے، دور دور کا سفر کیا انہوں نے، لیکن وہ شہید نہیں ہو سکے، زندے باقی رہے۔ اللہ نے ان کے زندگی میں اتنی برکت دی تھی۔ وہ شہید نہیں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھے ہونے کے بعد بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اور اس کے بعد میں ان کا آخری وقت تھا دنیا سے جانے کا وقت۔ اب ایسے وقت میں وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہاں پہ اور لوگ بھی تھے، اس میں سے کسی نے کہا، بولے معاذ کیا بات ہے، دنیا سے جا رہے ہو اس لیے رونا آ رہا ہے؟ دنیا کے چھوٹنے کا غم ہے، بیوی بچوں کے چھوٹنے کا غم ہے، باغات کے چھوٹنے کا غم ہے، یہ کس بات کا غم ہے جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو، موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا، میں نے جو بیان میں سنا تھا میں آپ کو ویسا ہی سناتا ہوں تو وہ صحیح طریقے سے میں آپ کو بتا سکوں گا۔ حضرت معاذ نے فرمایا، میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری حسرت پوری نہ ہو سکی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ کس لیے رو رہے تھے بھائی وہ؟ بولے بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں، بیوی بچوں کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، باغات کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، کاروبار کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے، میرے جیسا بہادر انسان اللہ کے راستے میں پوری زندگی میں نے گزار دیا، حضور کے ساتھ ہر غزوے میں میں شریک رہا، ہر لڑائی میں شریک رہا، لیکن کسی بھی لڑائی میں میں شہید نہیں ہو سکا۔ اب بوڑھا ہو چکا ہوں تو مجھے بجائے اللہ کے راستے میں موت آنے کے، کہاں پہ موت آ رہی ہے؟ بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ پھر حضرت معاذ نے کہا، اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، سخت گرمی کا موسم ہوتا، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے بھی قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پہ پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا، معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا، الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے دسترخوان پہ روزہ افطار کروں گا۔ یہ ان کی تمنا تھی۔ یہ کیا تھی بھائی؟ ان کی تمنا تھی، اس لیے وہ رو رہے تھے، بیوی بچوں کے غم میں نہیں رو رہے تھے، کاروبار کے غم میں نہیں رو رہے تھے۔ بولے میری تمنا تو یہ تھی کہ میں روزے دار ہوتا، اللہ کے راستے میں ہوتا، میرا حلق سوکھا ہوا ہوتا، اور ایسی حالت میں مجھے روزے کی حالت میں موت آتی، اور مرنے کے بعد اللہ مجھ سے پوچھتے کہ معاذ تو کیا لے کر آیا ہے، تو پھر میں اللہ سے کہتا کہ اے اللہ میں روزے دار ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں، اب تو میں تیرے محبوب کے دسترخوان پہ ہی افطار کروں گا اور جام کوثر پی کر اپنا روزہ افطار کروں گا۔ یہ صحابہ اکرام کے جذبے تھے، وہ ایسا روزہ رکھنا چاہتے تھے جس سے حلق سوکھ جائے، پیاس محسوس ہو، بھوک محسوس ہو۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، روزے کا مقصد یہ ہے
روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان سحر میں خوب کھا لے تو اس کو دوپہر تک بھوک محسوس نہ ہو، پیاس محسوس نہ ہو، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اور سحر کس لیے ہے؟ سحر وہ بہت زیادہ کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف سنت زندہ کرنے کے لیے ہے۔ کیا کرنے کے لیے ہے بھائی؟ اور سنت کیوں زندہ کرنے کے لیے ہے؟ اس لیے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے لیکن وہ اپنے روزوں میں سحر نہیں کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی دنیا کی بہت ساری قومیں روزہ رکھتی ہے لیکن وہ قومیں سحر کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے، سحر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے حضور نے فرمایا، اے مسلمانوں تم سحر کیا کرو، بھلے ایک کھجور کیوں نہ ہو، صرف اس نیت سے کہ ہم کو یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے۔ کس کی مخالفت کرنا ہے بھائی؟ تاکہ فرق ہو سکے ان کے روزے میں اور مسلمان کے روزے میں۔ کیا فرق ہے ان کے روزے میں اور مسلمان کے روزے میں؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں جو روزہ رکھتی ہے وہ سحری نہیں کرتی ہے، لیکن مسلمان جو روزہ رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ سحری کرتا ہے۔ یہ سنت زندہ کرنے کے لیے۔ اور پھر سحر کس لیے ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ سحر کا وقت ہم کو پتا ہے کیسا ہوتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے خود اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ آ کے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے مدد چاہنے والا کہ میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی اپنی ضرورت اور حاجت کو میرے سامنے رکھنے والا تاکہ میں اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کر سکوں۔ یہ کون اعلان کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی، روزانہ سحر کے وقت میں، روزانہ تہجد کے وقت میں۔ اب ایسے وقت محترم بزرگوں ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم لوگ لیٹ سوتے ہیں، لیٹ سونے کی وجہ سے 4:30 بجے سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو 4:15 بجے ہم بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ اب جلدی سے جا کے آڑا تیڑا ہم نے منہ دھو لیے، وضو کر لیے، اور پھر دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے، اب 10 منٹ میں سحری پوری کرنا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اتنے کنجسٹڈ ٹائم کے اندر پھر ہم کو تہجد پڑھنے کا وقت کہاں سے ملے گا؟ سب سے پہلا کام یہ کرو، سحر میں اٹھنے کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر چاہے آپ 12 رکعت مت پڑھو، 10 اور 8 رکعت مت پڑھو، بھلے ہی 2 رکعت پڑھو، لیکن کم سے کم تہجد ضرور پڑھو۔ کتنی رکعت پڑھیں گے بھائی؟ کم سے کم 2 رکعت کیوں نہ ہوتی ہے، تہجد کی نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو۔ پھر دیکھو اللہ کیسے مسئلوں کو حل نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر سحر کرو تو انشاءاللہ آپ کو سحر میں بھی نورانیت محسوس ہوں گی۔ ہاں، اور اگر سحر میں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکوں گا، میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ رات میں آپ سونے میں لیٹ ہو گئے، آپ کو سونے میں ہی 12 ساڑھے 12 بج رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ خلاف سنت ہوگا، اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ سو کر اٹھنا اور اس کے بعد تہجد پڑھنا۔ تہجد تو آپ کی ہو جائیں گی لیکن کیسی ہوں گی بھائی؟ خلاف سنت ہوں گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہ سو کر اٹھنا اور اس کے بعد تہجد پڑھنا ہے۔ تو اس کا ہم لوگ خصوصی اہتمام کریں، پورا وقت ہمارا دعاؤں کے اندر۔ اب دن جو ہے ہمارا روزے کا، روزے کی حالت میں اگر ہم ہیں تو سب سے زیادہ جس چیز پہ ہم کو کنٹرول کرنا ہے وہ ہماری زبان اور ہمارے کان ہیں۔ سب سے زیادہ کس کی حفاظت کرنا ہے بھائی روزے میں؟ زبان اور کان کی، کیونکہ دیکھو میں نے جو پہلے بتایا کہ روزے کا جسمانی فائدہ وہ ہم نے سن لیے، روحانی فائدہ جو قرآن میں اللہ نے کہا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تو تقوی پیدا ہوگا روح کی صحیح سے سروسنگ ہونے کی وجہ سے،
اب خالی ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں تو بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ، ہماری آنکھوں کا دیکھنا روزے میں صحیح ہو جائے، ہمارے کانوں کا سننا روزے میں صحیح ہو جائے، ہماری زبان کا بولنا روزے میں صحیح ہو جائے، یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول، اور دل پر بھی ہمارے دل میں گندے گندے خیالات، لالچ کے خیالات، دنیا کے خیالات، یہ نہیں آنا چاہیے، اس پہ بھی ہم کنٹرول کریں۔ اب اگر آ رہے ہیں کیونکہ وہ غیر اختیاری چیز ہے، تو اب ہمارا کام یہ ہے ہم ایسے وقت میں آخرت کا تصور کریں۔ تو روزہ جو ہے محترم بزرگوں پورے جسم کا ہے، لیکن خاص طور پر زبان اور کان، اپنی زبان سے جیسے حدیث کے اندر ملتا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنے کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ استغفار پڑھنے کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک استغفار تو یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ایک استغفار ہے۔ جو استغفار آپ کو آتا ہے وہ کثرت سے پڑھتے رہنے کا، اور وقت نکال کر ہمارا کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت میں ضرور گزرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کیونکہ روح میں اگر نور پیدا کرنا ہے تو دیکھو کان اور زبان کی حفاظت ہوں گی تو اس سے ہماری روح میں گندگی داخل نہیں ہوں گی۔ ابھی جیسا زبان سے ہم غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، دنیا کی بیکار باتیں نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان سے جو گندگی دل پہ جانے والی ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ اور کان سے سننا، اگر کوئی ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں تو کان کے ذریعے سے وہ گندگی جا کے دل پہ جمع ہو رہی ہے۔ تو کوئی اگر ہمارے سامنے اس طریقے سے کسی کی غیبت بیان کرے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو غیبت کیسے ہوتی ہے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ چاند کا مسئلہ ہو گیا، اب روزے کی حالت میں ہے، بولنے والے کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، لیکن وہ غیبت کر رہا ہے۔ بولے یار یہ چاند کمیٹی والوں کو سمجھتا نہیں کیا، انہوں نے سب نے مل کے ایک فیصلہ لینا چاہیے۔ اب دیکھو نا، بولے کل کا چاند کتنا بڑا تھا، کتنی دیر تک تھا وہ، اس کا مطلب پھر کون سا صحیح ماننا اپن نے، پرسوں کا، کل کا؟ اب مجھے بتاؤ یہ سارے بحث و مباحثے سے کیا فائدہ کیا ہے؟ ارے بھائی کچھ فائدہ ہے کیا؟ اور جو لوگ یہ بحث و مباحثہ کر رہے ان کو لگ رہا نہیں کہ ہم غیبت کر رہے بول کے، ان کو کیا لگ رہا ہم تو بات چیت کر رہے، بات چیت نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں۔ آپ ان بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء پہ اعتراض کر رہے ہو جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، آپ کو نہیں محسوس ہو رہا، لیکن اصل میں تو ہو یہ رہا ہے۔ تو غیر محسوس طریقے سے ہم جو باتیں کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، وہ غیبت ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات دل پہ پڑ کے دل میں جو نور ہے وہ نور پیدا ہوں گا۔ دیکھو میں وہی مثال دے رہا ہوں آپ کو، ذکر کے ذریعے سے، قرآن کے تلاوت کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے دل میں نور آئے گا، نور۔ لیکن جہاں زبان کا استعمال غلط ہو گیا اور کانوں کا استعمال غلط ہو گیا تو وہ جو دل ہے، روزے کی وجہ سے جو دل ہمارا اللہ کے حکموں کی طرف جھکا ہوا ہے، اس دل کے اندر گندگی اور گرد و غبار بیٹھے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک سفید کپڑا ہے، اگر آپ کو اس کپڑے کو نیل دینا ہے تو نیل دینے سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پانی میں بھگونا پڑے گا، اچھی طرح سے اس کو بھگا کر اس کو دھونا پڑے گا، اس کی گندگی کو دور کرنا پڑے گا۔ جب وہ ایک دم وائٹ ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو نیل میں ڈبا کر نکالیں گے تو پھر اس پہ نیل کا اثر نظر آئے گا۔ لیکن بغیر دھوئے کے اگر کوئی یہ سوچے کہ میں وہ گندے کپڑے کو نیل دے دوں تو بولو مجھے نیل کا اثر ہوگا کیا اس پہ؟ نہیں ہوگا۔ ویسے ہمارا دل ہے، یہ گندگیاں ہیں، زبان کے راستے سے، کانوں کے راستے سے وہاں پہ پہنچنے والی گندگی، اب یہ سب گندگیاں ہیں، اور یہ گندگیوں کے ساتھ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم ذکر کر رہے ہیں تو جو نور دل میں آنے والا ہے وہ آئے گا کیا بھائی؟
تو یہ جو گندگی ہے اس سے بچنا پڑے گا، زبان کے راستے سے، کان کے راستے سے، دونوں کو بند رکھ کر، دونوں سے صرف ذکر چلے گا۔ اب وہ جو دل ہے ہمارا، اس دل کے اندر اب انوارات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے ذکر کا اور قرآن کا جو نور ہے وہ آپ کے دل میں پڑتا رہے گا، پڑتا رہے گا، پڑتا رہے گا، پھر آپ کا رمضان چلتا رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کا دل پوری طرح سے نورانی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو فرشتوں کی زیارت کرائیں گے۔ کس کی زیارت کرائیں گے؟ ہاں، فرشتوں کی زیارت کرائیں گے۔ اور میں ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں، مسافہ کر چکا ہوں، جن کو اللہ نے فرشتوں کی زیارت کرائی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ مقام پہ پہنچائیں گے، آپ جی رہے ہو زمین پر لیکن آپ کو جنت کا مزہ آئے گا۔ کہاں کا مزہ آئے گا بھائی؟ آپ نے کبھی جنت کے باغ دیکھے کیا؟ جنت کے میوے دیکھے؟ جنت کی نہریں دیکھے؟ وہ اللہ آپ کو دکھائیں گا، لیکن کب دکھائیں گا؟ جب آپ کے دل کو گندگی سے بچا کر اس میں نور پیدا ہوگا، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا وہ دل پوری طرح سے جب نورانی ہو جائے گا، اللہ دنیا میں ہی آپ کو یہ تمام چیزوں کا مزہ بتائے گا۔ ہاں، یہ سب چیزیں، کیونکہ یہ سب برحق ہے، برحق۔ ہم لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ دنیا کا غبار اور کاروبار اور باہر جو ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اس کا بہت بڑا گرد و غبار ہمارے دلوں پر جمع ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ ڈبل سروسنگ، جسمانی سروسنگ اور روحانی سروسنگ کا ہے، تو دونوں اعتبار سے ہم کو محنت کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی صبح، اس کے شام، اس کے سحر افطار سے ہم لوگوں کو بھرپور فائدہ حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم لوگوں کو بھی کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے۔ ابھی بھائی جن کی سنتیں باقی ہے وہ ساتھی پڑھ لے اور ساتھ میں آگے آگے بھی بڑھتے جائے۔